اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85 سے 85 نمبر آیت ہے سورۃ آل عمران، اور پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل۔ اور آج کے اس سبق میں انشاءاللہ تعالی ہمارا پارہ نمبر 3 تلک الرسل اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوگا۔ اس کا کچھ مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے ابھی بیان کرتا ہوں، پھر اس کا لفظی ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 85 اور 86 87 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی دین اسلام یعنی اسلام کے سوا کوئی دین مذہب تلاش کرے یعنی اس کو اختیار کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے بعد اب کوئی شریعت قابل قبول نہیں ہے اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قیامت تک یہی شریعت یعنی دین اسلام ہی چلے گا اور یہ قابل قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ جو کوئی ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو وہ اگر دوبارہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے، نیک عمل کر لے اور توبہ کر لے اور دوبارہ اسلام میں آ جائے تو وہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن جو کفر کی حالت میں مرتا ہے کہ اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گیا، تو اس کے لیے اللہ نے عذابات کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 85 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن اور جو یبتغی تلاش کرے غیر الاسلام اسلام کے علاوہ دیناً کوئی دین، فلن یقبل فلن یعنی ہرگز نہیں، یقبل قبول کیا جائے گا، منہ اس سے یعنی قیامت میں اس سے وہ مذہب قبول نہیں کیا جائے گا جو اس نے اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا اختیار کیا ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق۔ کیف کیسے، یہدی اللہ ہدایت دے گا اللہ، قوما اس قوم کو یعنی ایسے لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا حالانکہ انہوں نے گواہی دے دی، ان الرسول کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق برحق ہیں، سچے ہیں۔ وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ رسول سچے ہیں اور آ چکی ان کے پاس واضح دلیلیں، واضح دلائل، واللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین ظالم لوگوں کو۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے ایمان لانے کے بعد، اس کو کہتے ہیں مرتد، یعنی ایمان لائے مسلمان ہوئے اس کے بعد دوبارہ اپنے مذہب میں چلے گئے اور وہ کہنے لگے کہ ابھی ہمیں اللہ نے ہدایت دے دی ہے، یعنی ہم اسلام چھوڑ کے اب جس حالت میں ہیں ابھی ہمیں سب بات سمجھ میں آ گئی ہے اور اللہ نے ہمیں سمجھا دیا، یہی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اپنے غلط مذہب کے بارے میں مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ یعنی وہ ایک گمراہی پر بھی ہدایت سمجھتے ہوئے وہیں ٹھہر گئے ہیں۔
ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اولئک یہ لوگ جزاؤہم ان کی سزا ہے ان علیہم کہ بے شک ان پر ہے لعنت اللہ اللہ کی لعنت والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اسلام میں داخل ہوں، حق واضح ہو چکا، پھر دوبارہ اپنے مذہب میں چلے جائیں جو کہ غلط ہے، اور پھر کہیں کہ ہمیں اللہ نے بات سمجھا دی ہے، راہ راست پر ہم آ گئے ہیں، اب ہم اسی پر ہی رہیں گے، اور اس کو ہدایت کہنے لگے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی ان پر لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ تو لعنت کا مقصد کیا ہے؟ سزا ہے، جہنم ہے، تو اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، یعنی اس عذاب میں، لا یخفف نہیں تخفیف کی جائے گی، یعنی نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب کو، ولا اور نہیں، ہم وہ سب ینظرون مہلت دیے جائیں گے کہ ان کو دوبارہ موقع دے دی جائے، مہلت دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، یعنی کفر اختیار کیا تھا لیکن دوبارہ پھر توبہ کر لی، ایمان لائے، اس کے بعد فرمایا توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی اپنے آپ کی، اپنے آپ کو درست کر لیا، نیک اعمال پر آگے، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ بخشنے والا، غفور یعنی بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، یعنی مرتد ہو گئے، مسلمان ہوئے پھر دوبارہ کافر ہو گئے، ثم ازدادوا پھر بڑھتے رہے کفرن کفر میں، یعنی ان کا کفر اور زیادہ ہوتا رہا، اسلام دشمنی ان کے اندر اور زیادہ ہوتی رہی، لن تقبل ہرگز نہیں قبول کی جائے گی توبتہم ان کی توبہ، واولئک اور وہ لوگ ہم الضالون سب گمراہ ہیں، یعنی اسلام لانے کے بعد دوبارہ کافر ہوئے، مرتد ہو گئے، اور کفر میں پھر اور بڑھتے گئے، پکے ہو گئے، تو اس کفر کی حالت میں اگر وہ کسی اور گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو بالکل قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ توبہ کے قبولیت کی شرط ایمان لانا ہے، ایمان لائے بغیر کسی گناہ سے توبہ کریں گے تو قبول تو ویسے نہیں ہوگی، اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ آگے اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کافر ہوئے اور پھر اسی حال میں مر گئے، ان کا آخرت میں کیا حال ہوگا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، یعنی کفر کی حالت میں وہ مر گئے، وہم کفار یہاں بھی ذکر ہے، مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض زمین بھر، ذہباً سونا۔ آپ کے سامنے یہ دنیا ہے، ہمارے سامنے یہ دنیا جو زمین ہے یہ سونے کی بھری ہوئی ہو تو قیامت میں والا وفتدا بھی، اور اگرچہ وہ بطور فدیہ دے اس کو، یعنی پہلی بات تو اس کے پاس قیامت میں زمین بھر سونا نہیں ہوگا، لیکن زمین بھر سونا ہو اور وہ اس کو فدیے میں دینے لگے کہ یہ پورا لے لو اور میری توبہ قبول کر لو، تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔
تو آج ہم جو مسلمان ہیں اور مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہم نے اپنے ایمان اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت کو سمجھنا ہے، اس نعمت کو اس کا احساس پیدا کرنا ہے اور اس کی فکر کرنی ہے کہ یہ قیامت تک یہ جو قبر میں ہم کلمہ لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا نور، ایمان کا نور جو ہے دنیا کی باتوں میں، دنیا کے کاموں میں گم ہو جائے، سلب ہو جائے، بجھ جائے۔ تو اس کو آگے لے جانا ہے۔ آگے اس کا ٹکڑا باقی ہے آیت کا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک عذاب ہے، وما لہم اور نہیں ہے ان کا، من نصیر کوئی مدد کرنے والا، کہ اللہ کے سوا قیامت میں کوئی ایسا نہیں جو ان کی مدد کر لے۔ یہاں ہے آیت نمبر 91 سورۃ آل عمران کی، اور پارہ نمبر 3 تلک الرسل یہاں اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکا ہے۔ کل انشاءاللہ پارہ نمبر 4 شروع کریں گے۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔